وہ ادھر ڈپٹی اسپیکر کی جیب سے نکل رہا ہے جناب. چودھری شجاعت بڈھا کہیں کا ایک اس کی ٹانگ جو ہے قبر پہ ہے اور ایک ادھر دنیا میں, اور پھر بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہے. تو پہلے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 186 ووٹ لینے والا جو ممبر تھا پارلیمنٹ کا وہ ہار چکا ہے, اور جو 179 ووٹ لینے والا ممبر تھا وہ فاتح قرار پایا ہے, اور 10 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں. قانونی حیثیت کیا ہے اور اس میں مزید پیش رفت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی راحت صاحب, آج میں بالکل بھی نارمل نہیں ہوں. آج میں بہت جذباتی ہوں اور غصہ میرے اندر بہت شدید غصے کی حالت میں ہوں. اور یہ عوامی مینڈیٹ کی جو چوری ہوئی ہے, میں اس چیز سے بالکل بھی مطلب یعنی اس چیز کو ہم نارمل نہیں لے سکتے. یہاں پہ جو ملک کے جو حالات ہیں وہ بالکل ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ترکی میں جس طرح مارشاء اللہ لگا تھا اور وہاں کی جو عوام ہے وہ ساری باہر نکلی تھی اور مارشاء اللہ کو ریورس کرنا پڑا تھا وہاں. تو میں چاہتا ہوں کہ یار ہماری عوام بھی ایسا کوئی ریئیکشن دے کہ اس طرح کے جو زرداری اور یہ فضلو اور نواز شریف جیسے لوگ جو کہ توڑ جوڑ کرتے ہیں پیسہ لے دے کے, اور عوام کا جو مینڈیٹ جو لے کے آیا ہوتا ہے لیڈر آگے, وہ دیکھتا ہی رہ جائے ان کو. آج دیکھیں بیچارہ عمران خان تو بس دیکھتا ہی رہ گیا, اور 186 ووٹ ہونے کے باوجود. اور یہ جو لیڈر کی آپ نے بات کی, یہ جو چودھری شجاعت بڈھا کہیں کا ایک اس کی ٹانگ جو ہے قبر پہ ہے اور ایک ادھر دنیا میں, اور پھر بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہے. اس نے اپنے خاندان کے 2 ٹکڑے کر دیے, لیکن جو ہے سیاست کے لیے اپنے خاندان کو اس نے 2 ٹکڑے کیے اس بندے نے. یہ بندہ یعنی جو چودھری پرویز الہی اور جو مونس الہی ہیں وہ تب بھی ڈٹے رہے تھے عمران خان کے ساتھ جب حکومت ان کی گرائی جا رہی تھی, اور یہ لاسٹ تک ابھی بھی ڈٹے رہے. اور لیکن یہ جو چودھری شجاعت بڈھا ہے اس نے لاسٹ میں آ کے جو ہے نا اپنا جو رنگ تھا وہ دکھا دیا. اب دیکھیں جی جہاں تک اس خط کی بات ہے, خط تو یہ مطلب اب دیکھیں اگر میں کوئی پارٹی ہیڈ ہوں اور میں اپنے جو نیچے ارکان ہیں ان کو اگر کوئی میں آرڈر دے رہا ہوں تو ظاہر ہے جو میرا جو لیٹر وہ آپ تک پہنچنا چاہیے نا, نیچے ارکان تک یہ لیٹر پہنچنا چاہیے کہ بھائی یہ حکم ہے. وہ تو جو ہے جو خط ہے وہ ادھر ڈپٹی اسپیکر کی جیب سے نکل رہا ہے جناب. یعنی اب وہ جو ارکان ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اس چیز کا, کیونکہ وہ تو تب حال میں اندر تھے جب یہ حکم آیا ہے ادھر پارٹی ہیڈ کی طرف سے. جی قانونی حیثیت تو اس خط کی اب سپریم کورٹ میں جائے گی, وہاں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اخلاقیات ہمارے سیاستدان کی کہاں مر چکی ہیں؟ کوئی خریدنے پہ تلا ہوا ہے, کسی کو ٹینشن نہیں ہے کہ وہ جیتے یا ہارے, بس اس نے آخر میں آ کے 2 ووٹ لیے اور وزیر اعلیٰ بن گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی اخلاقی گراوٹ جو ہے جب کسی بھی معاشرے سے اخلاقیات جب ختم ہوتی ہے نا تب بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہوتی ہیں. اب دیکھیں یعنی عوامی مینڈیٹ لے کے جو بندہ آتا ہے وہ جی بس دیکھتا ہی رہ جائے اور جو ہے نا لوگ پیسہ بانٹے اور پیسہ چلائیں اور الیکشن جیت لیں. اب دیکھیں اوپر عمران خان کو دیکھیں وہ بندہ ڈٹا ہوا ہے, نیچے جو نا اس کا جو کارکن ہے وہ اس سے بھی زیادہ مثال جس سے کہتے ہیں نا کہ دیگ سے زیادہ گرم والے وہ جو مثال دی جاتی ہے وہ بھی ڈٹا ہوا. لیکن بیچ میں جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں یہاں پہ فالٹ آ رہا ہے, یہ بک جاتے ہیں. لیکن اس بار یہاں پہ یہ ہوا کہ ایم این ایز بھی نہیں بکے, ایم پی ایز بھی نہیں بکے, لیکن جو ان کا جو ہیڈ تھا کسی نہ کسی طرح اس کو جو ہے انہوں نے یوز کیا, اور کوئی لاسٹ مومنٹ میں بھی انہوں نے کال کر کے ود 11th آور میں جو ہے انہوں نے اس کو جو فیصلہ ہے وہ کرنے پر مجبور کر دیا. اور یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں میرا تیسرا سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہوگا میرا, اداروں کی طرف سے یہاں مداخلت کا امکان آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ اگر مداخلت ہوئی ہے تو سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو عدالت کے اوپر بھی ظاہر ہے پریشر ہوگا, تب یہ فیصلہ کس طرف رخ کرے گا اپنا؟ دیکھیں آج جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اسی موقع پہ وہاں پہ ساتھ ساتھ ملٹری جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے اس کا بھی ایک اجلاس بلایا گیا تھا. ظاہر ہے کوئی بھی جو عسکری اجلاس ہوتا ہے اس کا جو خلاصہ ایک طرح کا جو تھیم ریلیز کی جاتی ہے پریس ریلیز, اس میں یہی کہا جاتا ہے جی دفاعی صورتحال پہ بات کی گئی فلاں حصہ, لیکن جو ہے نا دفاعی سے زیادہ شاید سیاسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن وہ تو ظاہر پریس ریلیز میں چیزیں نہیں بتائی جاتی. تو ظاہر ہے ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ ایک اتنے لمبے عرصے سے وہ ان کی ہی چلی آ رہی ہے تو پھر ظاہر ابھی ان کی چلنی ہے. لیکن بہرحال یہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی میرے خیال وہ ذرا نیوٹرل ہی تھے, اور آج کا جو الیکشن تھا اس میں بھی شاید ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے کوئی نیوٹرل ہی تھے. لیکن یہاں پہ جو ہے جو اسپیکر تھا ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری, اس کا نام ہی الٹا نام اس بندے کا, اور اس نے جو ہے پورا کام خراب کر دیا. کس طرح وہ آگے سے راجہ بشارت سے بحث کر رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ وہ, حالانکہ یہ راجہ بشارت وہیں بندہ ہے جو وزیر قانون تھا ادھر, اور اعتزاز احسن جیسے سینئر وکیل نے جو کہ پیپلز پارٹی کا یعنی وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اس چیز کی, اور ڈپٹی اسپیکر کا کوئی بنتا نہیں تھا کہ اس پہ سے کوئی رولنگ دیتا کوئی. جی وہ تو ظاہر ہے قانونی حیثیت نہیں تھی, کیونکہ جو امیدوار تھا وہ خود ہی حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کے پابند تھا خط کے مطابق. لیکن میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ پنجاب حکومت نے رینجرز کو بلایا ہے, وفاق سے طلب کر لیا ہے ملتان, راولپنڈی اور لاہور میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کس لیے لیا گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہراساں کرنے کی ان کی خواہش ہے؟
دیکھیں جی ظاہر ہے انہوں نے چوری کی ہے اور ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو عوام ہے وہ بالکل جاگی ہوئی ہے. یعنی عمران خان کے ساتھ عوام کا جو مثال جو ہمدردی عوام کی وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور جو عوام کا جو سمندر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا, یعنی عمران خان اتنا زیادہ مقبول ہے پاکستان میں اس وقت کہ پاکستان کی جو عوام ہے عمران خان کے بغیر کسی اور آپشن پہ غور بھی نہیں کرنا چاہ رہی. آپ بتائیں نا مثال ہم کیسے عمران خان کے مقابلے میں لائیں ان زرداری اور شہباز شریف جیسے مطلب چور اور لو کلاس لوگوں کو. مثال ان کی کوئی ایسی وہ اخلاقیات ہی نہیں ہیں. مثال یہی جو نون لیگ نہیں تھی جس نے بے نظیر شہید کے جو ہے ننگے پوسٹرز بنا کے ہیلی کاپٹر سے وہ نیچے پھینکتے رہے تھے کمپین کے دنوں میں, اور آج وہی نون لیگ والے ان کو شرم آنی چاہیے کہ اسی زرداری کو جی امام سیاست فلاں فیصلہ ایک زرداری سب پہ واری کی باتیں کر رہے ہیں. تو مطلب یعنی اس لیول پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے, اس لیول پہ جب ہماری ملک کی سیاست پہنچ گئی ہے, ہمارے سیاستدانوں کا یہ لیول آ گیا ہے, تو اب پھر دیکھیں پھر پاکستان کا پھر خدا ہی حافظ ہے. اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے عدم اعتماد کے موقع پر, اس پر تو بہت ہی چرچا کیا گیا اور خوش ہوئے تھے سارے ملک کے لوگ, لیکن اس رولنگ پہ کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں ان دونوں رولنگس؟ دیکھیں جی اس رولنگ کا یہ تھا کہ مثال بیرونی سازش کا ظاہر اس میں ٹھیک ٹھاک اندیا تھا, اور وہ لیٹر تھا برابر, وہ آپ کی قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس میں بھی اس کو پیش کیا گیا تھا, ڈپٹی اسپیکر کو بھی دکھایا گیا تھا, جس پہ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے خود نہیں اپنا استعفیٰ دیا تھا کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور میں اس چیز کا میں حصہ نہیں بن سکتا. یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے دوست مزاری, یہ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ بندہ آیا اور ترین گروپ میں یہ ہے, اور ظاہر ہے اس نے اپنے جو بڑا سے اپنی دشمنی ہے پی ٹی آئی سے وہ نبھانی نہیں تھی, بائسڈ بالکل بائسڈ تھا بندہ. اور دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ مثال یہاں تو ایک یہ خط آ رہا ہے جی اس کی جیب سے ایک لیٹر نکل کے آ رہا ہے, اور اس کی بیس وہ 10 ووٹ جو ہے وہ کینسل کر دیتا ہے. اس کا مطلب یعنی فل اسی پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 بجے اجلاس سٹارٹ ہونا تھا, لیکن انہوں نے اس کو لیٹ کر کے تقریباً کوئی 7 بجے جا کے سٹارٹ ہوا ہے. پہلے تو یہاں ہی انہوں نے جو ہے غلطی کی, اور ادھر ہی ان کو بندہ دبوچ لے اور سپریم کورٹ کو چاہیے اس پہ ایکشن لے. اب دیکھیں آگے اگر کوئی قانونی چارجائی ہو سکتی ہے تو وہ دیکھ لیں, ورنہ اب فی الحال تو ظاہر انہوں نے اناؤنس تو کر دیا حمزہ شہباز کو سی ایم. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد بلال صاحب اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نواز رہے تھے, تو میں آخر میں اس گفتگو کا خلاصہ کرنا چاہوں گا. جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا, قانون کو اور عوام کی رائے کو بالائے طاق کر دیا گیا. ایک آدمی جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ اس نے الیکشن لڑا ہے, نہ وہ کسی پارلیمنٹ کا ممبر ہے, صرف اس کے ایک خط کی وجہ سے کروڑوں عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کو چرایا گیا آسانی کے ساتھ. میں یقیناً آپ کی رائے کمنٹ سیکشن میں جاننا چاہوں گا. آپ اس فیصلے کو کتنے حد تک سپورٹ کرتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ.